صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہماری مدد و نصرت فرماتے رہیں اور کافروں کو اور دشمن کو نیست و نابود اور ہلاک و برباد فرماتے رہیں۔ لیکن چند ایک باتیں میں جو ہے وہ عوام سے بھی کرنا چاہوں گا اور اپنے اداروں سے بھی، کہ یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ ہندو جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے گا۔ یہ ہمارا دشمن ہے اور ازلی دشمن ہے۔ ایک ہوتا ہے دشمن کچھ سمجھدار اور ایک ہوتا ہے بیوقوف دشمن اور اوپر سے گھٹیا بھی ہو۔ تو ہندو کی ذہنیت ایسی ہے، اور پھر اس کو باقاعدہ طور پہ اسرائیل کی اور امریکہ کی سپورٹ ہے۔ اسرائیل کو بھی خطرہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف اٹھ سکتا ہے تو وہ پاکستان یا پاکستان کے علماء اور پاکستان کی عوام ہے۔ تو اس نے ہر وقت جو ہے وہ ایک استعاری کے اندر رہنا ہے کہ کسی وقت بھی ہمیں موقع ملے اور ہم پاکستان کو نوچ ڈالیں، معاذ اللہ۔ اللہ معاف فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظتیں فرمائیں۔ لیکن یہاں پہ یہ چیز ضرور ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہ ہندو بنیا کبھی بھی خاموشی سے نہیں بیٹھے گا۔ دیکھیں 65 کے اندر بحمدللہ اللہ نے فتح عطا فرمائی، لیکن یہ آرام سے نہیں بیٹھا اور اس نے اس ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے 30-40% لوگ ہوں گے جو علیحدگی پسند بنگالی تھے، اور ان کو لے کے جو ہے وہ ایک منصوبہ بنایا جس میں امریکہ ساتھ تھا اور دیگر کفریہ ممالک بھی ساتھ تھے، اور پاکستان کے 2 ٹکڑے انہوں نے کر دیے۔ اب بھی ان کی یہی سازش ہے۔ یہ 25 گزرے، 1 سال 2 سال 5 سال، یہ زیادہ نہیں، 2-4 سالوں کے اندر پھر یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گا، اور بہانہ بنا کے پھر یہ پاکستان پہ چڑھنے کی پوری کوشش کرے گا، بلکہ اس کو پلاننگ کے تحت چڑھایا جائے گا۔ امریکہ سپورٹ کر رہا ہوگا، دیگر کفریہ ممالک ساتھ ہوں گے، اسرائیل ساتھ دے گا، اور بظاہر حالات شاید امن کے ہوں، اور اس نے اچانک جو ہے نا وہ کوئی ایسا بہانہ بنا کے حملہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ خاص کر فضائیہ جو ہماری جو ہے وہ ان کی نظروں کے اندر ہے کہ کسی طرح فضائیہ کو تباہ کیا جائے۔ دیکھیں عرب ممالک کی اسرائیل نے فضائیہ پہلے تباہ کی، اور آج دیکھیں سارا عرب جو ہے وہ اسرائیل سے کوئی قسم کا ڈر ہی ہے ان کے دلوں کے اندر، جو آواز ہی نہیں اٹھا رہے نہتے فلسطینیوں کے حق میں۔ تو بہرحال اس نے سب سے پہلے ہماری فضائیہ پہ، اور پھر انہوں نے کوشش کرنی ہے گوادر بندرگاہ، اور ان سب میں امریکہ کی اور دیگر کفریہ ممالک جیسے اسرائیل ہیں وہ سپورٹ کریں گے ان کی، اور اس سپورٹ کے اندر وہ مکمل طور پہ اندرون خطہ ساتھ دے رہے ہوں گے۔ اور پاکستان کا اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھیں، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے جس کو یہ کوشش کریں کہ ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچائے، اس میں صرف امریکہ مذمت کی حد تک آئے گا، اور مذمت کر کے پھر پیچھے ہٹ جائے گا۔ تھوڑی بہت مدد یا اس طرح کے کوئی معاملات جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے بھی چوکنا رہنا ہے۔ میں اداروں سے بھی کہوں گا کہ ہمیشہ چستی دکھانی ہے، نظر رکھنی ہے، اور کبھی بھی غفلت میں نہیں آنا، بالکل بھی، چاہے امن کے حالات بھی ہوں۔ یہ ہندو بنیا بڑا شاطر ہے، بڑا چالاک ہے، اور گھٹیا ذہنیت کا بیوقوف دشمن ہے، اور ایسے دشمن جو ہیں وہ عموماً نقصان پہنچانے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی کوشش یہ کریں گے کچھ انتشار پھیلانے کی، کچھ سیاسی پارٹیوں کے ذریعے، اور شاید ہمارے دوسرے صوبوں میں کچھ ایسا انتشار اور افتراق پھیلانے کی بھی کوشش کی جائے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز ہم دعا گو بھی ہیں، ہم پورے تعاون بھی کریں گے، پورا انشاءاللہ العزیز معاون بھی ہوں گے اس چیز کے اندر، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصیت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ بڑی قربانیوں سے یہ حاصل ہوا ہے، لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہے، اور جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی ہوئی ہو تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بھی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ بس تھوڑا سا چکنا رہنے کی ضرورت ہے، اسباب کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ العزیز دشمن ہمیشہ اپنے ارادوں میں ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ملک پاکستان کی، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین و آمین۔